بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار خوبیوں میں ایک خوبی یہ ہے کہ آپ عام شخص کو بھی بڑی اہمیت دیتے، اس سے اعلیٰ اخلاق سے پیش آتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر کے میدان میں موجود ہیں، یہودیوں سے جنگ جاری ہے۔ اس علاقے میں یہودیوں کے کئی قلعے تھے جنہیں مسلمانوں نے یکے بعد دیگرے فتح کیا۔ اسی دوران میں ایک دیہاتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرتا ہے اور ایمان لے آتا ہے۔ اسلام لاتے ہی اسے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بننے کا شرف حاصل ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے متواضع ہیں کہ آپ ہر چھوٹے بڑے کا خیال رکھتے ہیں، خواہ وہ قدیم الاسلام ہے یا اس نے نیا اسلام قبول کیا ہے۔ اس دیہاتی نے ایک سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں آپ کے ساتھ مہاجر بن کر رہ سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں کیوں نہیں، اور اپنے ساتھیوں سے فرمایا، اس کا خیال رکھنا۔ ادھر قلعے فتح ہو رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک قلعے کی فتح سے غنیمت کا کچھ مال حاصل ہوا، جسے آپ نے اپنے صحابہ میں تقسیم کر دیا۔ 1000 بار قربان جائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق پر کہ جہاں دیگر مجاہدین کو حصہ دیا، وہاں اس مال غنیمت سے اس نئے بدو مسلمان کا حصہ بھی نکالا۔ جنگ میں ہر شخص اپنے حصے کا کام کرتا ہے۔ یہ بدو اس روز مسلمانوں کے مویشی چرانے کے لیے گیا ہوا تھا۔ واپس آیا تو صحابہ کرام نے اس کا حصہ اس کے سپرد کرتے ہوئے کہا کہ یہ تمہارا حصہ ہے۔ اس نے سوال کیا، یہ کیا ہے؟ ساتھیوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیرا حصہ دیا ہے۔ بدو نے اپنا حصہ اٹھایا اور حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے مال غنیمت کی تقسیم میں سے تیرا بھی حصہ نکالا ہے۔ اس بدوی کے ایمان کو دیکھیے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کی اتباع اس لیے تو نہیں کی تھی کہ مجھے مال و متاع ملے، مال غنیمت ملے۔ اپنے حلق کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا، میں نے تو آپ کا ساتھ اس لیے دیا تھا کہ یہاں تیر لگے اور میں شہید ہو کر جنت میں چلا جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ تعالیٰ سے صدق دل سے اس کا مطالبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی سچ کر دکھائے گا۔ مراد یہ ہے کہ تمہاری شہادت کی نیت ہے تو وہ پوری ہو جائے گی۔ تھوڑی دیر بعد دشمن کے ساتھ لڑائی شروع ہوئی تو بدوی بھی لڑنے کے لیے میدان جنگ میں پہنچ گیا۔ اس دوران اسے کوئی تیر لگا یا دشمن سے مقابلہ ہوا، جس کے دوران میں وہ شہید ہو گیا۔ یہ ایک عام سا دیہاتی تھا، مگر اس کی شان دیکھیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے ساتھیوں کے ساتھ محبت ملاحظہ کیجیے کہ اس کی میت اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس نو مسلم ساتھی کو پہچان لیا ہے۔ صحابہ کرام سے فرما رہے ہیں، یہ وہی ہے نا؟ صحابہ کرام نے عرض کی، ہاں یا رسول اللہ، یہ وہی ہے جس نے چند دن پہلے اسلام قبول کیا تھا۔ ناظرین کرام، اب ذرا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو دیکھیے۔ ارشاد فرمایا، اس کا جذبہ صادق تھا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اسے سچا کر دکھایا، اسے شہادت نصیب کر دی۔ پھر اپنے اس نئے ساتھی کو یہ اعزاز دیا کہ اسے اپنی مبارک چادر میں کفن دیا، اس کی نماز جنازہ پڑھائی، آسمانوں کی طرف ہاتھ اٹھائے اور اس کے لیے دعا فرمائی، اللہ یہ تیرا بندہ، اس نے تیری راہ میں ہجرت کی، یہ شہید ہو گیا ہے اور میں اس پر گواہ ہوں۔ مراد یہ ہے کہ یہ تیری رضا کے لیے میدان جنگ میں آیا اور تیری خاطر شہید ہوا، اسے تو بخش دے۔
مسلمان غزوہ بدر کے لیے مدینہ منورہ سے چلے تو ان کی تعداد صرف 313 تھی، کافروں کی تعداد 1000 تھی۔ گویا مسلمانوں کی تعداد کافروں کی تعداد کا صرف تیسرا حصہ تھی۔ اس جنگ کی ایک خوبی یہ تھی کہ سالار اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود جنگ کے لیے صف بندی فرما رہے تھے تاکہ صفیں سیدھی اور سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح مضبوط ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو جنگ کے لیے تیار کر رہے ہیں، انہیں جنگ میں شجاعت پر ابھار رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں کھجور کی ایک ٹہنی ہے، آپ اسے چھوٹی سی لاٹھی کہہ لیں۔ ایک روایت کے مطابق یہ بغیر پر کے تیر تھا جس سے آپ مجاہدین کی صفیں درست فرما رہے تھے۔ حضرت سواد رضی اللہ تعالی عنہ ایک انصاری صحابی صف سے کچھ آگے بڑھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو حکم دے رہے ہیں کہ برابر ہو جاؤ، سیدھے ہو جاؤ۔ حضرت سواد رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی حکم دیا کہ سواد صف سے آگے نہ بڑھو، برابر ہو جاؤ۔ حضرت سواد نے ممکن ہے آپ کا حکم نہ سنا ہو سکتا ہے شوق جہاد یا ذوق شہادت میں صف سے آگے بڑھ کر کھڑے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے پاس تشریف لائے، اس کے پیٹ پر تیر کا دباؤ ڈالتے ہوئے فرمایا، سواد سب برابر کرو۔ سواد رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا اور ایک عجیب بات کہی، یا رسول اللہ، آپ سب سے زیادہ عدل و انصاف کرنے والے ہیں، آپ نے اپنے تیر سے میرے پیٹ کو دبایا ہے، یہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، مجھے اس زیادتی کا بدلہ چاہیے۔ ناظرین کرام، آگے بڑھنے سے پہلے ذرا غور کریں کہ میدان کارزار ہے، سامنے دشمن کھڑا ہے، لڑائی شروع ہونے والی ہے۔ دشمن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ ادھر ایک سپاہی اپنے کمانڈر اور اپنے قائد سے بدلے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ سواد رضی اللہ تعالی عنہ بڑا عجیب اور انوکھا مطالبہ کر رہا ہے۔ صحابہ کرام سناٹے میں آ گئے۔ کوئی اور کمانڈر ہوتا تو اسی وقت اس کا کورٹ مارشل کر دیتا، ممکن ہے قتل کروا دیتا یا جیل میں ڈالنے کا حکم دے دیتا۔ اپنے سپہ سالار کے ساتھ اس قسم کی گستاخی کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہاں مگر وہ شخصیت سامنے کھڑی ہے جو اخلاق کے بلند ترین مقام پر فائز ہے۔ ان جیسا انصاف پرور چشم فلک نے کبھی نہیں دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سواد رضی اللہ تعالی عنہ کا مطالبہ سنا تو فوراً اپنے آپ کو بدلے کے لیے پیش کر دیا۔ وہی کھجور کی ٹہنی اس کے ہاتھ میں دے دی اور فرمایا، جس طرح میں نے تمہارے پیٹ میں اسے چبھویا تھا، تم بھی اسی طرح چبھو کر مجھ سے بدلہ لے لو۔ صحابی کہتا ہے، یا رسول اللہ، جب آپ نے میرے پیٹ میں ٹہنی کو چبھویا تھا، میرا پیٹ ننگا تھا، آپ بھی قمیص ہٹائیے تاکہ میں صحیح طور پر بدلہ لے سکوں۔ ناظرین، پھر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیٹ سے کرتا ہٹا دیتے ہیں۔ حضرت سواد رضی اللہ تعالی عنہ نے شکم مبارک کو دیکھا تو اس سے چمٹ گئے، وہ بار بار شکم مبارک کے بوسے لے رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سواد، اس حرکت پر تمہیں کس چیز نے آمادہ کیا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، حالات آپ کے سامنے ہیں، ہم یہاں لڑائی کے لیے حاضر ہوئے ہیں، کون جانتا ہے کہ اس کے نتائج کیا نکلیں، ہو سکتا ہے کہ میں شہید ہو جاؤں، موت سامنے ہے۔ میری تمنا ہوئی کہ اس آخری وقت میں میرے جسم کی جلد آپ کی طاہر اور مطہر جلد سے چھو جائے۔ میرے لیے سعادت ہے کہ دشمن سے ملاقات سے پہلے میرے جسم کو آپ کے مبارک جسم سے چھونے کی برکت حاصل ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے ساتھی کا جذبہ، اس کا شوق، اس کی محبت ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آپ سواد رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عمل کو تحسین کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سواد رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں بہت ساری دعائیں فرمائیں۔
اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواد رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ جنگ میں نہ صرف غازی بنتے ہیں بلکہ بنو مخزوم کے مشہور شہسوار خالد بن ہشام کو قیدی بنانے میں بھی کامیاب ہوتے ہیں۔